تو وہ لگتی بھی ہے، کیونکہ دوسروں کی خواہشات کا خیال رکھنا اور ان کے لیے ٹائم نکالنا اور درد رکھنا، یہ ایک بڑا کام ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کئی سالوں سے اشتیاق بیگ صاحب اس کام میں مصروف ہیں، تو میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور دعا بھی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسی طرح سے اور بھی اشتیاق بیگ اس پاکستان میں پیدا ہوں اور وہ اشتیاق بیگ صاحب کے نقش قدم پر چلے۔ میک اے وش کی بات ہو رہی تھی، تو میں بھی ایک وش اللہ سے رکھتا ہوں اس وقت کہ جتنے بھی میرے معصوم بچے یہاں موجود ہیں اور جس تکلیف میں، بیماریوں میں، آزمائش میں ہے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت یابی عطا کرے، اور کسی کو یہ تکلیف اللہ تعالیٰ نہ دے، کوئی ماں باپ، کوئی ایسا شخص اس تکلیف سے نہ گزرے، اور جو ہیں ان کی تکلیف کا احساس ہمیں ہو۔ اصل چیز جب تک احساس آپ کے اندر موجود رہتا ہے تو بہت سارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، اور اس کی مثال آپ نے اشتیاق بیگ صاحب کے سامنے دیکھ لی کہ ان کو اس چیز کا احساس ہے، تو آج ان بچوں کی چھوٹی چھوٹی اور بڑی خواہشات پوری کرنے کے لیے انہوں نے جو بیڑا اٹھایا ہے، بیسیکلی ہمیں بھی اس چیز سے سیکھنا ہے، اور اگر ہم بھی اپنے حصے میں ایسا ہی کوئی کام لے لیں تو مسائل بہت سارے اس پاکستان میں جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں۔ بات صرف اتنی ہے کہ پہلا قدم کون آگے بڑھائے گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی کمی بھی نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اشتیاق بیگ صاحب ہوں یا ان کے بھائی اختیار بیگ صاحب ہوں، یہ دونوں ہی بھائی میں کئی عرصوں سے دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو جوڑنے میں، لوگوں کو ملوانے میں اور محبتوں کے پیغام میں آگے آگے رہتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں دونوں بھائیوں کے لیے ہمیں پرزور تالیاں جو ہیں وہ بنتی ہیں، اور ان بچوں کے لیے بھی زوردار تالیاں ہونی چاہیے۔ اور ہمارے دوست فرحان عیسیٰ بھائی بھی اور ان کی والدہ محترمہ یہاں تشریف رکھتی ہیں، اور میں ہمیشہ فرحان بھائی کو کہتا ہوں کہ آج اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو یہ عزت دی ہے، یہ ہمیشہ میں نے دیکھا ہے اپنی والدہ کو بہت زیادہ جسے کہتے ہیں عزت و پیار دیتے ہیں، بلکہ اپنے والد صاحب کے نام سے یہ ڈیفنس میں مسجد بھی بنا رہے ہیں۔ تو میں کہتا ہوں ایسی بھی اولاد اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے جو فرما بردار بھی ہو، پیار کرنے والی ہو، اور درد رکھنے والے لوگ ہیں۔ جب بھی انہیں ہم کوئی کام کہتے ہیں لوگوں کے لیے تو یہ ہر وقت حاضر رہتے ہیں۔ اسی طرح عزیر ثانی ہمارا بھائی یہاں بیٹھے ہیں کہ جو ہر وقت اس طرح کے، ہمارے یہاں سے کئی لوگ عمرے کے لیے جانا چاہتے تھے تو عزیر ثانی نے ہر وقت ہمیں یہ کہا ہوا ہے کہ مجھے یہ موقع دیں۔ مسائل ہمارے اس پاکستان میں بہت سارے ہیں، لیکن اچھی اور خوش قسمتی کی بات یہ ہے کہ وسائل بھی بہت سارے ہیں، اور ہم جسے کہتے ہیں نا کہ صرف دیکھ رہے ہیں اور مسائلوں میں الجھے ہوئے ہیں۔ جو وسائل ہمارے پاس موجود ہیں اگر انہی کو ہم آپس میں بانٹ لیں، ٹھیک کر لیں، تو کوئی وجہ نہیں کہ پاکستان بھی اپنے پیروں پہ کھڑا ہو سکتا ہے۔ ہمارے پاس اچھے آفیسرز موجود ہیں، اقبال میمن صاحب جیسے ہمارے پاس بہت ہی ہونہار، سمجھدار، آنیسٹ افسر موجود ہیں، طارق مصطفیٰ جیسے لوگ موجود ہیں۔ ہمارے پاس جو ہے وہ فروخ امین، میں ہمیشہ ان کا تعارف کراتا ہوں کہ آج اگر ہم اس گورنر ہاؤس سے لاکھوں لوگوں کو اگر راشن مل رہا ہے، اور ابھی تک آج بھی میری ان سے فون پہ بات ہوئی اور میں بھی بڑے مزے سے ان کو 10,000 پیکٹ تو ایسے کہہ دیتا ہوں جیسے کوئی 10,000 ادھار مانگ رہا ہوتا ہے، اور اگلا بندہ بڑی محبت سے جواب میں کہتا ہے کہ کل آ جائیں گے، اور الحمدللہ آج ان کی وجہ سے اس گورنر ہاؤس میں لاکھوں خاندانوں کو یونٹی فوڈ کی طرف سے، فروخ امین کی طرف سے، اور یہ بات سچ ہے کہ فروخ امین بھائی کو بھی اس بات کا احساس ہے کہ اگر کسی کے گھر میں جو راشن تک کو محتاج ہو، اگر بچوں کے لیے اس کے لیے گھر کے کھانے کا انتظام ہو جائے، تو وہ جو دعا اور جو دل سے نکلتی ہے، جس کا احساس اشتیاق بھائی کو بھی ہے کہ آج ایک بچے کی خواہش جو پوری ہو رہی ہے اس کے دل میں، اور اس کے ماں باپ کے لیے بڑی ایک سپورٹ ہوتی ہے، مطلب کہ آدمی
آؤٹ آف باکس جا کے چیزیں ٹھیک کرتا ہے. ہم بھی اسی کوشش میں اس گورنر ہاؤس کے اندر رات دن کوشاں ہیں، اور ہماری ٹیم، کہ ہم بھی لوگوں کو کسی طرح سے فیسیلیٹیٹ کر سکیں. اور ہمارے ساتھ ہمارے جام قائم صاحب بھی یہاں بیٹھے ہیں جو ہماری ٹیم کا حصہ ہے، اور باقی بھی سارے ہمارے دوست ہیں. ہمارے چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں اسٹیٹ لائف کے جو ہیں، ان کے ساتھ میری بات چیت ہوئی تھی کہ ہم کسی طرح سے لوگوں کو ہیلتھ انشورنس کارڈ بنا کے دیں. انہوں نے بڑا اچھا ایک CSR پرپوزل بنایا ہوا ہے جس میں ہم لوگوں کو مفت ہیلتھ کارڈ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آنے والے دنوں میں دیں گے، جس سے وہ 5 لاکھ تک کا اپنی فیملی کا علاج کرا سکتا ہے. اور بہت سارے ایسے کام جس میں ہم ہر وقت یہ سوچتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کو سپورٹ کر سکیں. تو اس گورنر ہاؤس کے دروازے آپ سبھی دوستوں کے لیے کھلے ہیں، اچھے پرپوزلز کے ساتھ، اچھے کاموں کے ساتھ. میں بحیثیت گورنر سندھ یہاں موجود جب تک بھی ہوں، یہ میرا آپ سب سے وعدہ ہے کہ یہ گورنر ہاؤس آپ سب کے لیے کھلا ہوا ہے. آپ آ سکتے ہیں، لوگوں کی مدد کے لیے بھی آ سکتے ہیں اور اپنے کاموں کے لیے بھی آ سکتے ہیں، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، جو بزنس مین ہے، اسے ہمیں عزت بھی دینی ہے اور ان کے لیے کھڑے بھی ہونا ہے. یہ نہیں ہے کہ حکمران جو ہوں ان کی نظریں اپنے بزنس مینوں کی جیبوں پر ہوں، یا صرف اسی لیے ہوں کہ یہ کوئی سسٹم دیں گے، کوئی حصہ دیں گے تو ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. آج الحمدللہ 15 مہینے کے قریب کا وقت اس گورنر ہاؤس میں ہو چکا ہے، اور یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پر امید کر کے کہ ہم نے کسی ایک شخص سے بھی نہ کبھی کوئی ڈیمانڈ کی ہے، اور نہ ہی ہم نے کبھی اس خواہش کا بھی اظہار کیا ہے کہ وہ میری ذات کے لیے کچھ کرے. میں ہمیشہ اس بات پہ بلیو کرتا ہوں کہ ہمیں لوگوں کی مدد کرنی ہے، اور اس کے لیے جو بھی آئے گا میرے وہ سر آنکھوں پہ ہے. عبداللہ بھائی، آپ یقین کریں کہ ہم نے اس 15 مہینوں میں 17 گھنٹے کام کیا ہے. آج اگر 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ راشن لے کے جا چکے ہیں، 2.5 لاکھ 3 لاکھ سے زیادہ، بلکہ 3.5 لاکھ لوگوں نے افطار ڈنر اس گورنر ہاؤس میں کیا. 5.5 لاکھ لوگوں نے IT کے ٹیسٹ دیے. اور یہ رائٹ سائڈ پر اگر میں آپ کو بتاؤں تو ہم نے 24,000 اسکوائر فٹ فلور ڈال کے پرماننٹ ایئر کنڈیشن مارکی لگا دی ہے، جس میں 600 سے زائد کمپیوٹر کی وہ جو لیب ہے وہ ہے، 2,000 کرسیاں ہیں، 48 ایئر کنڈیشنز ہیں، 20 سے زائد واش رومز ہیں، جس میں ان 50,000 بچوں کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس، Web3، میٹاورس اور بلاک چین کے کورسز فری کرائے جائیں گے. اور الحمدللہ یہ سب کام ہو چکا ہے. مطلب ہم نے جیسے کہا نا کہ وش کی، اور اللہ تعالیٰ نے اس وش کو پورا کیا، اور سارے دوستوں نے، بھائیوں نے مل کے ہمارا ساتھ دیا ہے. ابھی بلکہ کل میں نے میرے پاس جو بیل آف ہوپ ہے، اس کو ہم نے جو امید کی ایک کرن، اس کا مقصد، اور جو مجھ سے کئی لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اکبر بادشاہ کی روایت ہے، یاد ہے، ایسا نہیں ہے. آپ یہ سوچیں کہ جب سے ہم نے یہ بیل لگائی ہے تو ایک چیز تو جیسے کہتے ہیں نا نوٹیفائی ہو گئی ہے کہ یہاں عوام کھڑی ہو سکتی ہے. تو چاہے رینجرز والے کھڑے ہوں، اسپیشل برانچ والے کھڑے ہوں، انہیں پتہ ہے کہ یہ جگہ بیل آف ہوپ جو ہے عوام کے لیے. ادروائز کوئی آ کے کھڑا ہوتا تھا، کہتے تھے ریڈ زون ہے، بھگا دیتے تھے، ڈیوٹیاں بدل جاتی تھیں. تو یہ تو اب طے ہو گیا کہ اس جگہ پر عوام کھڑی ہو سکتی ہے، اور وہاں سے اندر آنے کا راستہ 24 گھنٹے کھلا ہوا ہے. یعنی یہ الحمدللہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی شخص اس صوبے میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں گورنر ہاؤس گیا تھا اور مجھے کسی نے روکا ہے. اور رات 12 سے صبح 8 اس لیے ہم نے ٹائم رکھا کہ اس وقت آپ کو وکیل نہیں مل رہا ہوتا، بینک بند ہوتے ہیں، اگر کسی کا بچہ ہاسپٹل میں ہے اور اگر اس کا بل اس کی بنیاد پہ اس کا علاج نہیں ہو رہا، تو آپ یقین جانیے ہمارے اس گورنر ہاؤس سے اس ہاسپٹل کی پیمنٹ کی ذمہ داری لی جاتی ہے. کسی کا بچہ اگر ناجائز کسی پولیس والے نے اٹھا لیا ہے تو ہمارے یہاں سے رات 4 بجے SHO کو کال کی جاتی ہے، اور وہ کال کرنے والا کوئی اور نہیں، میں خود ہوتا ہوں. یہ ADC صاحب میرے یہاں بیٹھے ہیں، کئی دفعہ یہ کہتے ہیں سر آپ بات نہ کریں SHO سے. میں کہتا ہوں یار اس ماں اور باپ سے پوچھو کہ جس کو سانس نہیں آ رہی کہ اس کا بچہ کس حال میں ہے. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کے مسائل حل کر سکیں. بہت سوں کے کام ہو جاتے ہیں، بہت سوں کے نہیں بھی ہوتے،
لیکن جن کے نہیں ہوتے ان کو بھی ہم پیار عزت بٹھا کر ان کی بات سنتے ہیں، اس کو حوصلہ دیتے ہیں، اس کو امید دلاتے ہیں کہ آپ فکر نہ کریں، ہم آپ کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کریں گے۔ کل ایک پرپوزل میرے پاس آیا ہے، اس کی ہم باقاعدہ پریس کانفرنس کریں گے، لیکن میں ہلکا سا ایک بتا دوں، بیل آف ہوپ پہ ہمارے پاس کئی 100 اپلیکیشنز آئیں کہ میں کریم میں کام کرتا تھا، میری موٹر سائیکل چھن گئی، میرا موبائل چھن گیا اور میرے پاس کوئی ذرائع آمدنی نہیں ہے، خدا کے واسطے پولیس سے کہہ کے میری موٹر سائیکل ریکور کرا دے۔ ہم نے کئی میٹنگز کی، لوگوں کو لکھا بھی، لیکن 1700 کے قریب موٹر سائیکلیں دسمبر 2023 میں لوگوں سے چھن گئیں۔ اب یہ وہ لوگ ہیں جو دوبارہ خرید نہیں سکتے۔ تو کل ہم نے بیٹھ کے یہ فائنل کیا، اور اس میں ظفر عباس میرے ساتھ بیٹھے تھے، اور پہلا حصہ بھی اس میں نے ہی ڈالا ہے، اور ہم یہ کرنے جا رہے ہیں کہ دسمبر 2023 میں جتنے لوگوں کی بھی موٹر سائیکلیں ایریا وائز شروع کریں گے، اس کی ساری ڈیٹیل میں میڈیا سے بھی شیئر کروں گا، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اوریجنل FIR لے آئے۔ ہم ایک موٹر سائیکل جس کی چوری ہوئی ہوگی، نئی لیکن چلنے والی اچھی موٹر سائیکل، گورنر ہاؤس سے اس کے کاغذات کے ساتھ اس کو فری دیں گے تاکہ وہ اپنا کام شروع کر سکیں۔ اور الحمدللہ جن دوستوں سے میں نے یہ پرپوزل شیئر کیا، تو انہوں نے سب نے مجھے یہ کہا کہ ہم اس میں آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، اور 1700 نہیں، اگر 2000 بھی موٹر سائیکلیں لینی پڑی تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ہم لوگوں کو یہ دیں گے۔ اور اس میں کئی ایسے بھی بچے ہیں جن کے موبائل چھن گئے اور وہ کاروبار نہیں کر سکتے، کریم کے ساتھ تھے، میکڈونلڈ کے ساتھ تھے، تو ہم ان کو موبائل بھی یہاں سے دیں گے۔ مقصد صرف ایک ہے، جس طرح اشتیاق بھائی نے آج کا اس پروگرام کا انعقاد کیا اور یہ اس کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں، کہ خواہشات تو بہت ساری ہوتی ہیں، کچھ پوری بھی ہو جاتی ہیں، لیکن اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں صاحب ثروت بنایا ہے اور اختیار دیا ہے، اور ہم کچھ کر سکتے ہیں کسی کے لیے، اور ہماری زبان ہلنے سے وہ کام ہو سکتا ہے، یا ذرا سی محنت سے وہ ہو سکتا ہے، تو میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز پہ آپ سے خوش بھی ہو سکتا ہے اور ناراض بھی ہو سکتا ہے کہ جب میں نے آپ کو یہ موقع دیا تو آپ نے اپنے حصے کا کام کیوں نہیں کیا۔ تو اپنے حصے کے کام کرنے کے لیے میں ہمیشہ ہر ایک سے یہ کہتا ہوں کہ ہم سب کو مل جل کے کرنا ہے، ایک دوسرے کا مسیحا بننا ہے، ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، اور جب ہم یہ سوچ لیں گے کہ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا ہے، تو وہ دن اور وہ ٹائم نہیں کہ ہم نہ کر سکتے۔ ہمارے سامنے ایران، ترکیہ، ملیشیا، UAE، تھائی لینڈ، یہ ساری اگزامپلس موجود ہیں کہ 20 سال پہلے وہ کہاں تھے، لیکن اگر ایک قوم نے اور اس کے لیڈران نے یہ طے کر لیا کہ ہمیں اپنی جو لوگ ہیں انہیں ترقی دلوانی ہے، تو ہمارے سامنے سب سے بڑی مثال ایران کی موجود ہے کہ دنیا کی سینکشنز کے باوجود وہ اپنے لوگوں کے لیے خوشحالی لے کے کھڑا ہے۔ آپ کے سامنے ترکیہ کی مثال موجود ہے کہ آج امریکن دنیا بھر کی ان پہ سینکشنز لگاتے ہیں، چیزیں کرتے ہیں، لیکن ان کے لوگ خوشحال ہیں۔ تو ہمیں اپنے لوگوں کی خوشحالی کے لیے کام کرنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اور خاص طور میں اس شہر کراچی میں بہت اچھے لوگ ہیں۔ مجھے تو ابھی تک کوئی ایسا نہیں ملا جس نے کسی کام سے نہ کی ہو، اگر آپ صحیح کام کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ تعالی میری تمام تر جو سپورٹ ہے اپنے اور آپ سب کے لیے ہے۔ میں کروشیا کے ایمبیسڈر کو بھی ویلکم کرتا ہوں، وہ آئے میرے ساتھ، ابھی ہماری ڈیٹیل میٹنگ ہوئی ہے۔ یہ ایران میں ایمبیسڈر ہے کروشیا کے، پاکستان میں ابھی تک کوئی ایمبیسی کروشیا کی نہیں کھل سکی۔ اس پہ ہم بات کر رہے تھے کہ باقاعدہ ایمبیسی اسلام آباد میں ہو تاکہ وہاں ہماری ان کے ساتھ ٹریڈ شروع ہو سکے، تو انشاءاللہ وہ بھی جو سپورٹ ہوگی میں ان کے ساتھ اسلام آباد میں بات کروں گا۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو، اور ہم سب اسی طرح بچے سارے آئے ہیں تو گورنر ہاؤس گھما نہیں گھما ہے، تو اور کوئی خواہش ایسی ہے جو اور پوری ہونی ہے، وہ بتاؤ کیا ہو سکتی ہے؟ ڈنر کے علاوہ، ڈنر تو کرا دیں گے، پھر سے عمرہ کرنا ہے؟ چلو جی، اس نے پھر سے عمرہ کرنا ہے اور وہ میری طرف سے ہوگا عمرہ، ٹھیک ہے عزیر بھائی؟ ٹھیک ہے، آپ کو بہترین عمرہ ہوگا، آپ کو میری طرف سے
وہاں پہ خرچ کرنے کے لیے پیمنٹ بھی ملے گی, ہوٹل بھی ملے گا, اور بہترین عمرہ آپ کا ہوگا. ٹھیک ہے بھائی, ان کا نام لکھ لیں. اور کسی کی کوئی بات ہو تو بتائیں, بتاؤ. تمہیں بھی عمرہ کرنا ہے؟ چلو جی, اس کا بھی عمرہ ہو گیا. اور بتاؤ, تمہیں بھی کرنا ہے؟ تیسرا عمرہ بھی ہو گیا. اور چوتھا, پانچواں. چلو جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں سب کو میری طرف سے عمرے کریں گے. چلو ٹھیک ہے, چلیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو, اور ہم سب اسی طرح ایک دوسرے کے لیے محبت کا سامان پیدا کرتے ہیں. اشتیاق بھائی, آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں آپ کے اس ایسے کام میں جو بہت ساری دعاؤں کے سائے میں آپ کر رہے ہیں, اس میں ہم بھی اپنا حصہ ڈال سکیں. شکریہ, بہت بہت شکریہ. ہم جاری رکھیں. تو آنریبل گورنر سنگھ کامران تسوری صاحب, محمد اقبال میمن صاحب, چیئرپرسن میک اے وش فاؤنڈیشن پاکستان, میک اے وش فاؤنڈیشن پاکستان ٹرسٹیز بیگم صاحبہ یہاں موجود ہیں, اور دوسرے بورڈ ممبرس یہاں پہ ہیں, اینڈ ایمبیسڈر آف کروشیا ہو کیم اسپیشلی ٹو اٹینڈ دس ایونٹ. میک اے وش کے جو پارٹنرس ہیں, کارپوریٹ پارٹنرس ہو آر ہیئر ٹوڈے, اور میک اے وش کے چلڈرنس جو یہاں پہ موجود ہیں, جن کی آج وشز ہم یہاں پہ پوری کریں گے, اینڈ میڈیا کے لوگ, میک اے وش کے والنٹیئرس, لیڈیز اینڈ جنٹلمین, السلام علیکم جی. Like just now, I think Falak gave the introduction of Make-A-Wish Foundation is an affiliate member of Make-A-Wish International USA, the world's largest wish granting organization, with its presence in 55 countries in 5 continents, dedicated to grant the most cherished wishes of children suffering from terminal illnesses, thereby bringing a smile on their faces in the last era of their life. We are celebrating the 15th anniversary of Make-A-Wish Foundation Pakistan. Like we said earlier, that in this 15 years, Make-A-Wish Foundation Pakistan granted more than 15,000 of wishes of critically ill children. Many of these children are not among us today. However, they left this world with a smile on their face, and this smile was their most cherished wish was granted by this organization. We have granted many unique wishes and wishes to be meet Malala Yousafzai in London, meet Salman Khan, 3 children. They were suffering from cancer. I think 2 have passed away. I took them with me to meet Salman Khan, to be part of one day to the army and meet army chief. Also to meet John Cena, to be part of اندر آئے تو وہ گیو اپ کر چکے تھے, اور کئی ڈاکٹرز نے ہمیں یہ بتلایا تھا کہ یہ زیادہ عرصے کے لیے مطلب بہت مشکل ہے ان کے لیے, بٹ ہم نے ان کو دیکھا ریمارکیبل ان کے اندر. اینڈ ہمارا صرف سفر جو ہے وہ ایک وش کر کے پوری نہیں ہو جاتا. ہمارے پاس کچھ ڈاکٹرز بھی ہیں جو ان بچوں کی جو ہیں جی وہ کاؤنسلنگ بھی ان کے اندر یہاں پہ جی کرتے ہیں ان بچوں کی, تاکہ support throughout these years to the foundation and its children. میں گزارش کروں گی گورنر صاحب سے کہ اب وہ جو ہے وہ شیلڈ پریزنٹ کریں ٹو آل آر سپورٹرز. سب سے پہلے میں بلاؤں گی